کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ۔ انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، ہوا خود ہی دست قدرت۔ کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی شاہکار ایسا۔ اور کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل۔ تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اور میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ یہ دیکھیں پھر ایک ذوق آیا کہ نہیں، پتہ یہ چلا کہ ذکر کا تعلق آپ کی دل لگی کے ساتھ ہوتا ہے، کہ آپ کتنی خشوع اور خضوع والی حالت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں جن کا ذکر کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں نا، جس نے جتنا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو بیان کیا نا، اتنا اس کا علم تھا، اتنا اس نے پڑھا تھا، اتنا اس کو پڑھایا گیا تھا۔ یعنی کہ اس نے حضور کے مقام کو جتنا بیان کیا ہے، یہ نہیں کہ حضور کے علم کی انتہا تھی، نہیں، بلکہ اس کے علم کی انتہا تھی۔ یہ جو میں جملہ کہنے لگوں بڑی توجہ سے سنیے گا، ایک ہے ذات مصطفیٰ، اور آپ کو پتہ ہے جو عقل ہوتی ہے نا، اس کا تعلق وجود کے ساتھ ہوتا ہے، علم اس کا تعلق آپ کے وجود کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ذات کی بات تو ایک پاسے، سمجھیے گا ان جملوں کو۔ اعظم چشتی صاحب کہتے ہیں عقل خدا نے انی دیتی عقلاں وچ نہ آوے۔ حضور علیہ السلام کی جو ذات ہے نا، وہ ذات کو سمجھنا تو ایک پاسے، عقل خدا نے انی دیتی عقلاں وچ نہ آوے، علم خدا نے اینا دیتا علماں وچ نہ آوے۔ اعظم ایڈا سونا ماہی کتھے اور نظر نہ آوے۔ آپ اگر قرآن پڑھیں نا، دیکھیں کچھ ہوتے ہیں واقعات، ایک واقعات پہ دوسرا واقعہ، دوسرے پہ تیسرا واقعہ۔ اگر آپ قرآن پڑھیں، آپ پہلا سپارہ پڑھیں، آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت نظر آئے گی، دوسرا پڑھیں اس پہ بھی نظر آئے گی، تیسرا پڑھیں تیسرے میں نظر آئے گی ہے۔ اور یہ نہیں کہ میں کوئی زبانی جملے بول رہا، پہلا پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، دوسرا پڑھے قد نرى تقلب وجهك في السماء، تیسرا سپارہ پڑھے حضور کی عظمت تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اب چوتھا سپارہ پڑھے وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يتبع من رسله من يشاء۔ پانچواں پڑھے ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا
الرحیم. 6واں پڑھیں قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. کہیں پہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. کہیں پہ فرمایا واللہ یعصمک من الناس. 7واں پارہ پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. آپ 8واں پڑھیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. 9واں پڑھیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. آپ 10واں پارہ پڑھیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها. 11واں پڑھیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ اسی پورا قرآن پڑھتے چلے. کہیں پہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کہیں پہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کہیں پہ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. کہیں پہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کہیں پہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. کہیں پہ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. کہیں پہ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. کہیں پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. کہیں پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کہیں پہ فرمایا الرحمن علم القرآن. کہیں پہ فرمایا والنجم اذا ھوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الھوی ان ھو الا وحی یوحی. کہیں پہ فرمایا نون. کہیں پہ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. کہیں پہ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. کہیں پہ فرمایا والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی. کہیں پہ فرمایا الم نشرح لک صدرک. کہیں پہ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین. کہیں پہ زمانے کی قسم کھائی جا رہی والعصر. کہیں پہ فرمایا جا رہا ہے انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اسی وجہ سے تو پنجابی کے شاعر نے کہا دیتے پھول قرآن دے ورق سارے تیری شان جیا نہ کوئی اور ڈٹھا. تیری شان دا کڑے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے تیندا صبح شام ہے ہی شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں اور ڈٹھا سا اور ڈٹھا. تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اگر میں آپ کی تعداد کو دیکھ کے بیان کروں نا تو یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں. جب ذکر حضور کے لیے کرنا ہے پھر تعداد کو نہیں دیکھا جاتا. یہ میری بات کیونکہ بس اوقات جو پرسنالٹی اسٹیج پہ آ کے بیٹھی وہ کہتے ہیں یا چلو اتنے بات. لیکن میں سوچ رہا تھا لیکن پھر میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ یار میں پھر اس وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے نبی پاک کا ذکر کر رہا ہوں. اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر ہے نا سب سے پہلے یہ سمجھے کہ کرنا کس کو نصیب ہوتا ہے. اب میں انہی سے سوال کرنا چاہوں گا امتیاز بھائی سے کتنے لوگوں کو آپ نے دعوت دی ہے؟ کافی لوگوں کو دی ہے. دعوت سب کو دی ہے. وہ جو بیٹھا ہوا ہے اسے دعوت نہیں. سمجھے اس چیز کو, سمجھے اس چیز کو. آپ نے جن کو دعوت دی وہ نہ آئے. واصف علی واصف نے اس بات کو لکھا. اس نے کہا یہ ذکر یار کرنا یہ ایسے نصیب نہیں ہوتا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ روزانہ کی بنیاد پر آپ کچھ لوگوں سے پوچھیں وہ کہیں گے یار 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نصیب نہیں ہوتا. کسی دوسرے بندے سے پوچھیں جو واقعی ذکر یار کے اندر مصروف رہتا ہے وہ آپ کو بتائے گا میں اتنی دفعہ دروشی پڑھتا ہوں میں اتنی دفعہ پڑھتا ہوں. او بھائی اس سے آپ پوچھو کیا تمہارا دل نہیں کرتا حضور کا ذکر کرنے کو؟ کسی مسلمان سے پوچھو وہ کہے گا کرتا ہے. اب میرا دل کرتا ہے نا میں نے یہ بوتل اٹھا لی. میرا دل کرے گا جن کا دل کیا وہ چلے گئے. بات کو سمجھیے گا ذرا. آپ کا دل کیا ہے آپ یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں دل تو آپ کا کرتا ہے تو پھر زبان ذکر کیوں نہیں کرتی؟ کسی سے پوچھو ذکر مصطفیٰ کرنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ کہے گا کرتا ہے. تو پھر اسے کو کرتا ہے تو کرتا کیوں نہیں ہے؟
سمجھے اس چیز کو جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں؟ پھر آپ کو پتہ لگے کہ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہوتا ذکر یار کی محفل کے اندر آ کے بیٹھ جانا، حضور کا ذکر کرنا، حضور کا ذکر سننا۔ اسے پوچھو یار تیرا دل کرتا ہے، دل کرتا ہے بندہ جو ان سی چیز کھانا چاہے وہ کھا لیتا ہے، دل کرتا ہے باہر کو چلا جاتا ہے، دل کرتا ہے چھت پہ چلا جاتا ہے، دل کرتا ہے مسجد میں چلا جاتا ہے، یہ دل کے کرنے کی باتیں ہیں۔ اب اسے پوچھو ذکر یار کرنے کو دل کرتا ہے؟ کوئی مسلمان انکار کر ہی نہیں سکتا کہ میرا دل نہیں کرتا۔ تو پھر سوال کرو کہ یار تیرا دل کرتا ہے پھر کرتا کیوں نہیں ہے؟ وہ کہے گا مجھے نہیں پتا، سمجھ نہیں ہے۔ صوفیاء جو نقطہ سمجھاتے ہیں نا وہ بڑی گہرائی کا ہوتا ہے۔ واصف علی واصف نے لکھا، پھر میں اس کے اوپر اعلیٰ حضرت کا شعر بطور دلیل بھی پیش کروں گا، آپ کی روح وجد کرے گی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یہ سن کے نا سبحان اللہ کہیے گا، بات معمولی نہیں ہے، اوپر سے نہ گزار دیجیے گا۔ واصف علی واصف نے کہا ذکر یار ایسے نہیں ہوتا، پہلے ذکر کرنے والے کا ذکر حضور کی مجلس میں ہوتا ہے، پھر بندے کی زبان سے ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ ادھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جناب یہ کتنا پہنچا ہوا ہے، یہ کتنا پہنچا، ادھر دیکھا یہ جاتا ہے یہ دل سے میرا ہے کہ نہیں۔ اب آپ کہیں گے جی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ جی ذکر مصطفیٰ مجلس مصطفیٰ میں ذکر ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ آج کا جو زمانہ ہے نا یہ عقلی زمانہ ہے، عقل میں بات آ جائے ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہے کبھی آپ خود غور کریں، کوئی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو عقلی طور پہ بھی آپ اپنے آپ کو نہیں منوا سکتے، عقلی طور پہ بھی نہیں منوا سکتے۔ یہ نیٹ چل رہا ہے، اس کا سسٹم کدھر ہے؟ لیکن آپ نے اپنے آپ کو منوا لیا ہوا ہے کہ بھائی وہ شوائیں آتی ہیں، وہ چلتا ہے، وہ کوئی سسٹم ہے۔ یہ ہے شیطان کا بات کہ جب عظمت مصطفیٰ کی بات آتی کہتا ہے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل نہیں مانتی۔ ادھر کوئی بندہ چھوٹی سی چیز بنا لے، ادھر تم کہتی ہو بھائی ہوتا ہے۔ جن کا کلمہ پڑا ہے ادھر اعتراض آ رہا ہے، جن کو تو دل سے نہیں مانتا ادھر تو مان رہا ہے۔ اب یہ سمجھیے گا اعلیٰ حضرت کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو معمولی 100 سال کے مجدد، میں گارنٹی سے کہتا ہوں BA پڑھا ہوا بندہ بھی فتاوی رضویہ شریف کی اردو کی عبارت نہیں پڑھ سکتا، اگر پڑھ بھی لے گا تو سمجھ نہیں سکتا، اتنے کمال درجے کی آپ نے اردو لکھی ہے۔ اب یہ جو میں نے بات کی ہے نا، وہ کہے گا جی واصف علی واصف وہ کون سا کوئی عالم تھا، وہ تو ایک صوفی ٹائپ بندہ تھا، اس نے ایک بات کر دی ہے تو آپ نے بطور دلیل بتا دی ہے۔ اب جو اعلیٰ حضرت بات کرتے ہیں نا یہ دلیل سے خالی نہیں ہوتی۔ اگر سمجھ کے اندر بات آئے گی نا، یہ جو میں نے کہا ہے کہ پہلے ادھر ذکر ہوتا ہے پھر ادھر ذکر ہوتا ہے، اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی نا پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یار پھر جب بھی ذکر یار آپ کی زبان پہ آئے گا نا آپ کو یہ محفل ضرور یاد آئے گی کہ یہ ایسے نہیں ہو رہا۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو کہتے ہیں، اب دیکھیں عالم دین ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، قرآن کا ترجمہ کیا ہوا ہے، محدث ہیں، مفسر ہیں، اب انہوں نے تو نہیں نا بات کرتے ہوئے ڈنڈی مار دی تھی۔ اب پہلا مصرع اگر آپ کو سمجھ میں ہے ذوق کے لیے اللہ کے ذکر کی نیت سے آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ۔ یہ جو میں نے کہا نا پہلے ادھر ذکر ہوتا ہے پھر ادھر ذکر ہوتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اب اعلیٰ حضرت حضور کے زمانے میں تو نہیں تھے نا، 104 سال ہوئے ہیں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ 1300 سال تو پہلے بھی ہیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانے سے۔ کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ہو نہ ہو یاد رکھنا اللہ کا ولی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہو نہ ہو، پھر اگلا جملہ سنیں گے، یہ جو کچھ بیٹھے ہوئے ہیں غور و فکر کرنے والے، یقین جانو دل تک یہ جملہ اتر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہو نہ ہو، اب آپ دیکھیں وہ دیکھیں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں مسکراہٹ؟ اب میں آپ سب کے چہروں کی طرف دیکھ رہا ہوں، ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں؟ یہ سمجھے اس چیز کو، یہ عشق ہے جو جتنا گوتا لگائے گا اس کو اتنی سمجھ کے اندر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پوری محفل کے اندر آپ کو نا ایک آدھا بندہ ہی ایسا نظر آئے گا جس کی آنکھ میں آنسو آتا ہے، اب آپ اسے پوچھو کہ کیسے آیا ہے، وہ کہے گا ذکر یار سن کے آیا ہے۔ تو وہ جو اتنا مجمع بیٹھا ہے اسے پوچھو تمہیں کیوں نہیں آیا، تم نے بھی تو سنا ہے نا، تمہیں کیوں نہیں آیا؟
یہ آپ کیا سمجھتے ہو یہ محفل کا سج جانا ایسے ہی ہو جاتا ہے؟ امریکہ کے اندر تو کہا جاتا ہے ٹائم از منی، یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے، یہ آ کے بیٹھ جانا، یہ علماء کا آ جانا، یہ نعت خانوں کا، یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ سمجھیے اس چیز کو، یہ سجانا بھی آپ کی طرف سے نہیں، یہ سجانا بھی ان کی طرف سے ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور یہ جو میں کہہ رہا، آپ پوچھیں نا کسی سے، یار تمہیں آنسو آیا ہے تو یہ جو اتنا مجمع بیٹھا ہے انہیں کیوں نہیں آنسو آیا؟ وہ ذکر یار اس نے بھی سنا ہے، تم نے بھی سنا ہے، تب سمجھے اس بات کو۔ واصف علی واصف نے لکھا، اس نے کہا آنسو بھی ایسے نہیں آتا، پہلے اجازت مدینے والے عطا کرتے ہیں پھر آنسو آتا ہے۔ اب ذرا غور کر، میں آپ کو صرف اس چیز سے نکال رہا ہوں، نہ محفل سجانا آپ کا کمال ہے، نہ ذکر کرنا آپ کا کمال ہے، نہ ذکر سننا آپ کا کمال ہے، نہ ذکر سن کے آپ کی آنکھ میں آنسو آنا، نہ یہ آپ کا کمال ہے۔ اب اگلی بات ذرا سنیں جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنا ذکر یار کرنا ہمیں نصیب ہوتا ہے نا، کسی اور کو نہیں ہوتا۔ کلوں کا ختم ہے جی، پھر بھی ذکر یار ہے، 10ویں کا ختم ہے پھر بھی ذکر یار ہے، 40ویں کا ختم ہے پھر بھی ذکر یار ہے، سالانہ ختم ہے پھر بھی ذکر یار ہے، ماہانہ ختم ہے پھر بھی ذکر یار ہے، غم ہے تو پھر بھی ذکر یار ہے، خوشی ہے تو پھر بھی ذکر یار۔ یہ جتنا ہمیں کرنا نصیب ہوتا ہے، میں کہتا ہوں جتنی محبت یہ سن کے آپ کے دل میں آئے نا، اتنی محبت کا اظہار کیجئے گا۔ واصف علی واصف نے لکھا، اس نے کہا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر تجھے کثرت سے کرنا نصیب ہو رہا ہے، یہ ایسے نہیں، حضور کا ذکر کرنا انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کی روحیں پیدائش سے پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ سے پرورش پا کے آئی ہوتی ہیں۔ اب سمجھیں اس چیز کو ہے، یہ ایسی گفتگو ہوتی ہے، تھوڑی سا خشک معاملہ ہوتا ہے، تو جو خشک لوگ ہوتے ہیں پھر ان کے سامنے کرنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں نا، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، کوئی ایسا درد دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہر ایک کے آگے یہ باتیں کرنے والی نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو کا آغاز میرے سے کروایا گیا ہے۔ اب دیکھیں، میں ذکر یار کر رہا ہوں، آپ ذکر یار سن رہے ہیں۔ ابھی ایک روایت آپ کو سنانے لگا ہوں، منقول ازواج بے نظیر، اس کے ذکر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زاریات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ، وہ نا بحری جہاز میں بیٹھے ہیں، تو کہتے ہیں میں نبی پاک کا ذکر کر رہا تھا، درود پڑھ رہا تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ سمندر کی جو مچھلی ہے نا، وہ بھی جھوم جھوم کے ذکر یار سن رہی ہے۔ اب میں یہاں بھی ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ مچھلی کو کس نے بتایا جی حضور کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ کون سے مدرسے کے اندر گئی تھی؟ وہ کون سی مسجد کے اندر گئی تھی؟ جب بات حدیث سے ثابت ہو جائے تو پھر عقل کے گھوڑے نہیں درانے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کی عقلیں محدود ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کائنات کی ہر شے کو پتہ ہے کہ بنانے والے نے آخری نبی محمد مصطفیٰ کو بنا کے بھیجا ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ذکر یار ہو رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کا ذکر کر رہا تھا، وہ جھوم رہی تھی۔ اب کیا تھا، وہ آگے شکاری جو ہے نا، وہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا، اس نے مچھلی کا شکار کیا اور لے کے بازار کے اندر آیا، تو ایک صحابی رسول، انہوں نے دیکھا مچھلی بڑی پیاری ہے، اب نیت کیا کی، میں نبی پاک کی دعوت کروں گا۔ اب وہ لے کے گھر گئے، زوجہ سے کہا، آپ کو پتہ ہے مین مہمان آنے ہو نا تو اتنی تک کی داد بڑھ جاتی ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے بڑا مہمان کون ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ کی دعوت کرنی ہے تو اچھے طریقے سے ذرا پکانا ہے۔ اب کیا تھا، وہ ہنڈیا کے اوپر مچھلی رکھ دی گئی، اب نیچے سے وہ آگ جلاتے ہیں لیکن آگ نہیں جلتی، ایک دفعہ ٹرائی کیا، دوسری دفعہ کیا، تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ آپ نے دعوت قبول کی، میں نے گھر لا کے مچھلی رکھی، نیچے آگ جلاتے ہیں لیکن آگ نہیں جلتی۔ اب یہاں پر بھی ایک عقیدے کی بات آپ کو بتاؤں گا، آپ کو سرور آئے گا۔ اب نبی پاک نے کیا کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں نہیں پتا، وہ عام مچھلی نہیں، میرا ذکر سننے والی مچھلی ہے، وہ عام مچھلی نہیں۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں مچھلی کدھر ہے، نبی پاک کدھر ہیں؟ حضور کو پتہ لگا ہے کہ نہیں لگا؟ اب بولو تو صحیح۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مچھلی حضور کا ذکر سنے تو مدینے پتہ لگ جاتا ہے، اگر غلام یہاں بیٹھ کے سنے تو حضور کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ یقین کی باتیں ہیں بھائی، کوئی سب۔ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے
جنہیں نہیں مننا انہیں نہیں مننا. یہ بات آپ کے وہ نا ایک مثال دیا کرتے تھے. اب آپ کو کہ جی وہ مچھلی ادھر سن رہی تھی, وہ کس طرح پتہ چل جاتا ہے, ایسے ہو جاتا ہے ویسے. اب یہ بھائی یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, ٹھیک ہے نا. اب نہ دیکھو کہ بھائی نبی پاک کا فلاں موضوع بیان کیا گیا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے اب سائنسدان اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں. وہ یہ جو ہم بولتے ہیں نا, یہ جو ہم بولتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آواز جو ہے نا یہ فضا کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے. اب اس کو وہ کیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جب وہ اس فضا میں بولی ہوئی آواز جو محفوظ ہو جاتی ہے, جب اس کو وہ آپ کو سنائیں گے نا, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی یہ سائنس کا کمال ہے. یہ کس کا کمال ہے؟ اب میری بات سنو, وہ اللہ کے بندو, جہاں پہ عام بندے کا مقام ختم ہوتا ہے نا, پھر مسلمان کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں پہ مسلمان کا مقام ختم ہوتا ہے نا, انہی میں سے جو ولی ہے اس کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں پہ ولی کا مقام ختم ہوتا ہے نا, پھر غوث قطب ابدال کے مقامات ہیں. جہاں پہ ان کے مقامات ختم ہوتے ہیں پھر شہداء کے مقامات ہیں. جہاں پہ ان کے مقامات ختم ہوتے ہیں پھر صدیقین کے مقامات ہیں. جہاں پہ ان کے مقامات ختم ہوتے ہیں پھر نبیوں کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں پہ نبیوں کا مقام ختم ہوتا ہے پھر رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں پہ رسولوں کا مقام ختم ہوتا ہے پھر اللہ کے اولو العزم رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے. جدھر جا کے سب کے مقامات کی انتہا ہوتی ہے نا, ادھر سے جا کے آمینہ کے لال کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا وہ عام مچھلی نہیں, میرا ذکر سننے والی مچھلی ہے. دنیا کی آگ کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, وہ مچھلی ہے, غیر مکلف ہے. مچھلی کے اوپر تو شریعت کے احکامات لاگو نہیں نہ ہوتے. آپ نے تو کلمہ پڑھا ہے, نبی پاک کے امتی ہو یار, وہ سنیں عشق کے ساتھ تو دنیا کی آگ نہیں جلاتی. اور حضور فرماتے ہیں جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. اگر بندہ عشق رکھ کے حضور کا امتی ہو کے ذکر یار سنے, کیا اس پہ یہ کرم نہیں ہوگا؟ اس لیے میرے دوستو دیکھیں, میں آپ کو باتیں سنائی جاؤں بس یہ 2-3 باتیں بس آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی وہ کسی نے کہا نا میں بس یوں ہی نہیں آ گیا ہوں محفل میں, میں بس یوں ہی نہیں آ گیا ہوں محفل میں, کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے, کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. فرشتوں ٹھہرو میرے اعمال نہ تولو, میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے, میرے لیے میرے آقا نے بات کی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں آپ کو آدھا گھنٹہ بھی اور تقریر سنوں, آپ سارے سننے کے لیے تیار. صرف یہ آپ کو سمجھانا ہے, دل لگی کے ساتھ بیٹھو. جب ذکر یار میں اتنا سرور ہے, دیدار یار میں کتنا سرور ہے. اللہ تعالیٰ سب کا نہ قبول فرمائے. آمین.